عظمیٰ کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری بیٹے پر آ گئی اور وہ بہنوں کی خاطر بیرون ملک چلا گیا اور اس نے سبھی بہنوں کو پڑھا کر ان کی شادیاں کیں اور ان کو جہیز میں پلاٹ بھی لے کر دیے۔ اسی کشمکش میں اسے 35 سال بیرون ملک میں ہو گئے اور ایک دن وہ کینسر میں مبتلا ہو کر واپس آ گیا تو کسی بھی بہن نے اس کی خبر تک نہ لی۔ اماں لوگوں کے کام کر کے بیٹے کی دوائی لاتی اور اسی کشمکش میں وہ بھی مر گئی، اور جب بیٹیوں کو پتہ چلا تو وہ میکے آئیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ آگے سچ ہی کہا تھا کسی نے، بیٹوں کے تو صرف پیدا ہونے پر ہی خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تکالیف اور آزمائشیں ایک مرد کو جھیلنی پڑتی ہیں وہ صرف وہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشی، اور بعض مرتبہ تو بیٹی کے پیدا ہونے پر طرح طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جن کے ہاں بیٹا ہو تو ان کے والدین کی ناک اونچی ہو جاتی ہے۔ بیٹے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، مگر در حقیقت یہاں بھی والدین اپنا مستقبل سنوارنے کی خاطر ہی بیٹا مانگتے ہیں، تاکہ کل کلاں کو جب ان کا بڑھاپا آئے تو کوئی ان کے بوجھ اٹھانے کے لیے ان کے پاس موجود ہو، جیسا کہ آج کی کہانی میں شامیر کے ساتھ ہوا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ عظمیٰ کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو ساس سسر نے جی جان سے اسے قبول کیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا تو ایک ہی خیر سے بیٹا ہے، ہمارے رفیق سے پہلے 2 بیٹے تو خدا کو پیارے ہو گئے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے 1-2 پوتوں سے بھی نوازے۔ جہاں خدا نے بیٹی دی ہے وہاں مجھے پوتے بھی عطا کرے تاکہ ہمارا خاندان مکمل ہو جائے۔ یہ سن کر عظمیٰ بھی خوش تھی، مگر پہلی، دوسری اور پھر تیسری بیٹی نے تو جیسے اسے مایوس سا کر دیا تھا۔ جو بھی خاندان سے آتا تو یہی پوچھتا کتنے بچے ہیں آپ کے۔ عظمیٰ جب بتاتی کہ میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں اور چوتھی مرتبہ حاملہ ہوں تو سبھی یہی دعا دیتے کہ خیر سے 3 بیٹیاں تو بہت ہیں، اب خدا تمہیں بیٹا ہی دے، کل کو بڑا ہو کر ماں باپ کا اور بہنوں کا سہارا بنے گا۔ یہ سن کر فوراً ساس اور عظمیٰ آمین کہہ دیتی، مگر چوتھی مرتبہ اور پھر 5ویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عظمیٰ کو بیٹیوں سے ہی نوازا تھا۔ عظمیٰ اور رفیق خیر سے 5 بیٹیوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ اب تو عظمیٰ کی بھی بڑی چاہ تھی کہ خدا اسے ایک عدد بیٹا دے دیتا۔ ہم تو غریب تھے، بامشکل ہی گزارا کر پاتے تھے، اگر خدا بیٹا دے دیتا تو رفیق کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا، یہ سہارا تو رہتا کہ کل کو بیٹا بڑا ہو کر بازو بنے گا۔ خیر، ان بیٹیوں کے بعد خدا نے بھی عظمیٰ اور رفیق کی سن لی۔ چھٹی بار جب عظمیٰ حاملہ ہوئی اور 5ویں ماہ میں جب پہنچ کر بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئی تو لیڈی ڈاکٹر نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو عظمیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے خوشی خوشی یہ خبر اپنے شوہر کو سنائی۔ سسر تو حیات نہ رہے تھے، جبکہ ساس تو خوشی سے رونے لگی، اپنی بہو کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی، خوشی سے بہو کو پیر زمین پر نہ رکھنے دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا وہ پہلی مرتبہ ہی ماں بننے والی ہو۔ جس قدر اس نے بہو کے ناز نخرے اٹھائے تھے، کچھ ماہ بعد جب اس نے بیٹے کو جنم دیا تو ساس نے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پوتے کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ساس بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اب رفیق، عظمیٰ اپنے بچوں کی پرورش کرنے لگے۔ جس قدر ان سے ہو پاتا وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر ہی رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور سب بڑے ہوتے گئے۔ رفیق بھی 12 گھنٹے جاب کرتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اور اپنی بچیوں کے لیے جمع بھی کر سکے، کل کو ان کو جہیز بھی تو بنانے تھے، اور ویسے بھی بیٹیاں بڑی ہونے میں کہاں دیر لگاتی ہیں۔ یوں دن رات ایک کرنے پر اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس وقت شامیر کی عمر صرف 17 سال تھی جب اس کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ جب یہ خبر عظمیٰ تک پہنچی تو کہرام سا مچ چکا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے تو صبح سویرے رفیق کو صحیح سلامت بھیجا تھا، وہ ایسے کیسے مر سکتا ہے؟ مگر جب سفید چادر میں لپٹا ہوا رفیق گھر میں آیا تو ایک کہرام تھا۔ 5 بیٹیاں بھاگ کر سرانے بیٹھی چیخ چیخ کر رو رہی تھیں، جبکہ شامیر تو باپ کے قدموں پر سر رکھے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ 5 بیٹیاں تھیں،
اگر وقت سے ان کی شادی کر دیتے تو اچھا رہتا۔ اب دیکھو نا، بیچارہ بھائی اتنی سی عمر میں کیسے ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ وہیں کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ ایسے موقعوں کے لیے ہی تو بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر باپ کا سایہ سر پر نہ رہے تو کم از کم بیٹا یا بھائی موجود ہو گھر کے خرچے اٹھانے کے لیے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ جبکہ رفیق اس دنیا سے جا چکا تھا، شامیر ابھی بھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا، مگر اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ نوکری بھی ڈھونڈنے لگا، کیونکہ گھر میں موجود جمع پونجی اب ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد وہی اب اس گھر کا واحد سہارا تھا۔ وہ خود کو باپ کی جگہ رکھ کر سوچنے لگا۔ سب سے پہلے دھیان اس کی بڑی بہن نجمہ پر گیا، جو کہ 27 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد باقی بہنوں میں بھی 1.5-2 سال کا ہی فرق تھا۔ سب کی شادی کی عمریں تھیں اور جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی ابھی تک بنی نہ تھی۔ فی الحال اس نے پڑھائی کو ترک کیا اور وہ کئی جگہوں پر جا کر کام ڈھونڈنے لگا۔ آخر کسی نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لے اور وہاں پر جا کر نوکری کر لے۔ ڈالروں میں کمائے گا تو گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بات اس نے عظمیٰ کو بتائی تو عظمیٰ نے پہلے تو بالکل منع کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ایک ہی تو پھول ہے، بھلا میں تجھے خود سے جدا کیسے کر سکتی ہوں؟ جو بھی کام کرنا ہے یہیں رہ کے کر لو، میری نظروں کے سامنے رہو گے، میرے لیے یہی بہتر ہے۔ مگر تب بھی بڑی بہن نجمہ سر جھٹک کر کہنے لگی، اماں اگر بھائی یہاں پر کام کرے گا تو مہینے کے کوئی اسے 10-15 ہزار سے اوپر نہیں دے گا۔ اب اتنے پیسوں میں تم گھر کا خرچہ بھی چلاؤ گی، پھر ہمارے جہیز بھی بنانے ہوں گے اور ہمیں رخصت بھی کرنا ہوگا۔ آخر کیا کیا کرو گی تم؟ ابا تو ہم میں رہے نہیں، سب کچھ اب بھائی شمیر نے ہی تو کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھیج دو اسے دوسرے ملک، کل کو اس کا اپنا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ وہیں باقی بہنیں بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگیں، تو مجبوراً عظمیٰ کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر شامیر کو دوسرے ملک بھیجنا ہی پڑا۔ دوسرے ملک جاتے ہی 1-1.5 ماہ کی کوشش کے بعد اس کی نوکری ایک اچھی جگہ لگ گئی اور وہ وہاں پر اپنی محنت سے اچھے خاصے پیسے کمانے لگا۔ پہلی تنخواہ جب ماں اور بہنوں کی جانب بھیجی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ پیسے اچھے خاصے تھے اور اب ان کا گزارا پہلے سے اچھا ہونے لگا تھا۔ شامیر اپنے پاس بہت ہی کم پیسوں کی رقم رکھتا، بس اتنا کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ صبح ناشتہ کرتا، دن میں چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لیتا اور پھر رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتا تھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم وہ پاکستان بھیجے اور ماں اس کی بہنوں کے لیے جہیز بنا سکے۔ عظمیٰ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ایک ایک پائی جوڑ کر اس نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے جہیز بنایا۔ نجمہ بھی فرمائش کرتے ہوئے اپنی من مرضی کی چیزیں خرید رہی تھی۔ اس کا ایک اچھی جگہ رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر جن کے ساتھ رشتہ طے ہوا وہ تھوڑے لالچی مزاج کے تھے۔ وہ لڑکا نجمہ سے باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ میری باقی بھابیاں تو جہیز میں پلاٹ لائی تھیں، بڑی بھابھی تو اپنے جہیز میں بہت ہی عالیشان کوٹھی لائی ہے اور اب میرا بھائی انہی کے ساتھ اس کوٹھی میں رہتا ہے۔ اگر تم یہ کوٹھی بنگلے مکان نہ بھی لاؤ تو پھر بھی مجھے تم اتنی ہی عزیز رہو گی۔ نجمہ نے جب یہ سنا تو فوراً اپنا ناک اونچا کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، ہم کون سا کسی سے کم ہیں، میرا بھائی تو دبئی میں کام کرتا ہے، میں بھلا کہاں آپ کی ناک نیچے رہنے دوں گی۔ آپ بھی اپنی بھائیوں کو بڑھ چڑھ کر بتائیے گا کہ آپ کی بیوی بھی جہیز میں پلاٹ لائی ہے۔ پلاٹ؟ نجمہ ذرا موٹی عقل کی مالک تھی، اس نے اپنی ماں سے فرمائش کر دی کہ اماں مجھے جہیز میں 1 عدد پلاٹ چاہیے، وہ بھی پورے 1 کنال کا۔ یہ سن کر تو عظمیٰ کی ہوائیاں اڑی تھیں، کہنے لگیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جہیز میں تم نے ہر چیز اپنی مرضی کی لی ہے، لاکھوں روپے میں تمہارے جہیز کے سامان پر میں خرچ کر چکی ہوں اور اب تم پلاٹ کی بات کر رہی ہو۔ وہیں باقی بہنیں بھی اسے سمجھانے لگیں، مگر نجمہ تو اٹک چکی تھی، آخر کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، اماں اگر مجھے تم نے پلاٹ نہ دیا تو میرے سسرال میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ تم جتنا مجھے جہیز دو گی، پلاٹ دو گی، اتنا ہی میں اپنے گھر میں خوش رہوں گی، میرے قدم جمے رہیں گے۔ عظمیٰ تو پھر بھی نہ مانی تھی۔ آخر ایک روز خود ہی نجمہ نے شامیر کو فون کیا اور اسے بتایا کہ مجھے جہیز میں پلاٹ چاہیے ورنہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات نجمہ نے جھوٹ کہی تھی، مگر یہ سن کر تو شامیر پریشان ہو چکا تھا، اپنی بہن کو اس نے منع نہیں کیا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہیں جہیز میں پلاٹ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ شامیر نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا، اب وہ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے لگا کہ اگر بہن کے رشتے سے انکار ہو گیا تو بدنامی ہو جائے گی۔
کئی بار کمپیوٹر پر کام کرتے اسے نیند کے جھونکے آنے لگتے، لیکن وہ زبردستی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولتا اور کام کرتا۔ اس نے اپنا کھانا پینا اور بھی کم کر دیا تھا۔ وہ جو بھی کماتا اس نے پیسے جوڑ کر اپنی بہن کو جہیز میں دینے کے لیے پلاٹ بھی لے لیا، مگر ایسا کرتے ہوئے اسے 1 سال گزر گیا تھا۔ جیسے تیسے بڑی بہن کی رخصتی ہوئی۔ وہ تو بہن کی رخصتی میں بھی شامل نہیں ہو پایا تھا، نہ ہی عظمیٰ یا اس کی بہنوں نے اسے اصرار کر کے کہا تھا کہ وہ چند دن کی چھٹی لے کر بہن کی شادی میں شامل ہو جائے۔ اس کے لیے شادی میں شامل ہونا کچھ مشکل نہ تھا، مگر جب ایک روز نجمہ کا فون آیا اور اس نے یہی کہا کہ تم ویڈیو کال پر میری رخصتی دیکھ لینا تاکہ تمہارے کام کا خرچ بھی نہ ہو، تو شامیر کا دل بجھ سا گیا، کیونکہ بہن کو بھائی کی نہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ سوائے عظمیٰ کے 2-3 بار کہنے کے اسے کسی نے بھی پاکستان واپس آنے کا نہیں کہا تھا۔ بہرحال دوسری بہن سمیہ کی باری آئی تو وہ بھی فوراً کہنے لگی، بڑی آپا کو تو آپ لوگوں نے پلاٹ دے دیا، میں بھی اب پلاٹ لے کر ہی رخصت ہوں گی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی تینوں بہنیں بھی کہنے لگیں کہ ہاں ہاں، ساری اولاد تو والدین کی نظر میں برابر ہونی چاہیے۔ اگر نجمہ آپا پلاٹ لے کر گئی ہیں تو ہم بھی ہو بہو ان جیسی ساری چیزیں لیں گے اور پھر پلاٹ بھی لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر تو عظمیٰ سر پکڑ چکی تھی، وہیں جب یہ بات شامیر کو پتہ چلی تو اس کے تو سر کے بال یوں ہی سفید ہو چکے تھے۔ کہنے لگا کہ چلیں آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر کے بندوبست کر دوں گا۔ میری بہنوں کا مجھ پر تو مان ہے، یوں وہ نہ خود پر 1 روپیہ خرچ کرتا، نہ اپنے لیے کوئی چیز لیتا، بلکہ اپنی ساری جمع پونجی وہ اپنے گھر پاکستان بھجوانے لگا تاکہ اپنی ماں اور بہنوں کی تمام تر خواہشات کو پورا کر سکے۔ گھر والوں نے تو اسے پیسے کمانے والی مشین سمجھ لیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی وہ بڑا لگنے لگا تھا۔ وہ جہاں کام کرتا تھا وہاں اس کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، اور اس کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح پارٹ ٹائم جاب کرنے لگا تاکہ جلد سے جلد پیسے اکٹھے کر کے اپنی بہنوں کو پلاٹ لے کر دے سکے اور ان کی شادیاں ہو سکے۔ ایسا کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ جب تک وہ اپنی ساری بہنوں کی شادیاں کر کے فارغ ہوا تو وہ 32 سال کا ہو چکا تھا۔ سب سے چھوٹی بہن کو بیاہ کر اس کے گھر کا کیا تو تبھی بڑی بہن نجمہ اپنے بچوں کو لیے میکے میں آ گئی۔ کہنے لگی کہ اماں وہ جو پلاٹ تم لوگوں نے دیا ہے وہ تو بڑے ہی ویران جگہ پر ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ اس جگہ کو تو آباد ہونے میں بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ میرے سسرال والوں سے نہیں بنتی، میں الگ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مگر وہاں تو کچھ سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر عظمیٰ کہنے لگی، تو پھر تو کیا چاہتی ہے؟ فوراً دھڑلے سے حق جتاتے ہوئے نجمہ بولی، تم وہ پلاٹ بیچ کر مجھے کسی کالونی میں چھوٹا سا گھر لے دو جہاں پر میں سکون کی زندگی تو گزار سکوں۔ یہ سن کر ایک مرتبہ پھر عظمیٰ نے شامیر کی طرف فون کیا تھا۔ شامیر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، اس کی تو صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اماں سے کہنے لگا کہ اچھا اماں، تم وہ پلاٹ بیچ دو، میں پھر ادھر سے اور پیسے بھیج کر اس کے لیے کسی کالونی میں گھر لے لیتا ہوں۔ پلاٹ جتنے کا خریدا تھا اس سے 3 گنا زیادہ قیمت کر چکا تھا۔ اس پلاٹ کی قیمت پر اچھی سوسائٹی میں آرام سے چھوٹا سا گھر مل سکتا تھا، لیکن نجمہ کی آنکھوں پر تو جیسے لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے یہی کہا کہ پلاٹ تو کوڑیوں کے بھاؤ بکا ہے، نہ جانے بھائی نے مجھ سے جان چھڑوائی ہے، اور اپنی ماں کو پلاٹ کی آدھی قیمت بھی نہ بتائی۔ کہنے لگی کہ بھائی سے کہو کہ 20 لاکھ مجھے اور بھیجے تاکہ میں چھوٹا موٹا گھر لے سکوں، حالانکہ اس کے پاس 40 لاکھ کی رقم موجود تھی۔ جب عظمیٰ نے شامیر سے کہا تو وہ یہ سن کر ہی چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا، اماں یہ رقم بہت زیادہ ہے، مجھے تو کمانے میں 4-5 سال لگ جائیں گے، تو میں کسی سے ادھار پکڑ کر دے دوں گا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پلاٹ اتنے سالوں میں خرید کے دام بھی نہ دے۔ عظمیٰ کہنے لگی، تو کیا تیری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ اب تو کہیں سے بھی کر، لیکن 2-3 ماہ کے اندر اسے 20 لاکھ بھیج دے۔ شامیر نے کچھ پیسہ ادھار اٹھایا اور کچھ اپنی محنت بڑھا دی۔ 3-4 ماہ میں اس نے 20 لاکھ کی رقم اپنی والدہ کو بھیجی تھی، جسے دیکھ کر نجمہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے اچھی سوسائٹی میں ایک بڑا گھر لیا تھا تاکہ سسرال میں اس کا ناک اونچا ہو سکے اور اس کی جٹھانیاں اسے یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ ان سے کمتر ہے، لیکن اپنی ناک کے چکر میں اس نے اپنے بھائی کو بالکل روند کے رکھ دیا تھا۔ اب شامیر کو کھانسی آنے لگی تھی، وہ مسلسل کھانستا رہتا تھا۔ چند بار تو اس کے کھانسنے سے خون بھی آیا تھا، لیکن اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ عظمیٰ کہہ چکی تھی کہ جلدی سے پیسے جمع کر اور واپس پاکستان آ،
یہاں پر اپنا کام کاروبار سیٹ کرو تاکہ میں تمہاری بھی شادی کر دوں، اور جب تک زندہ ہوں مجھے پوتے پوتیوں کی شکل تو دیکھنی نصیب ہو۔ شامیر 36 سال کا ہو چکا تھا، اس لیے اسے اب یہ بھی امید نہ تھی کہ اس کی شادی ہوگی بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے واپس جاتا بھی تو بہنوں کی یہ فرمائشیں لسٹ شروع ہو جاتی، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے پیسے جمع کر کے جب پاکستان آنے کی اطلاع دی تو بہنوں نے لمبی لمبی لسٹیں فون پر بھیجنی شروع کر دیں۔ اتنے سالوں بعد بھائی نے واپس آنا ہے تو کیا خالی ہاتھ آئے گا؟ شاہمیر نے اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ جتنے پیسے وہ جمع کر کے لانا چاہتا تھا اس میں تو بہنوں کی فرمائشیں ہی پوری ہو جاتیں۔ 1 سال اس نے اور لگایا اور اتنی رقم جمع کر لی کہ گھر جاتے ہی وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے گا۔ اس نے سوچا جب اس نے اپنی بہنوں کے اتنے ناز اٹھائے ہیں تو یقیناً اس کی بہنیں بھی اس کی شادی پر بہت سارے چاؤ پورے کریں گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دن اسے کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا۔ وہ سب بہنوں کی فرمائش بیگ میں بند کیے اپنے ساتھ لے کر پاکستان پہنچا تھا۔ ساری بہنیں، بہنوئی، ماں سب اسے ایئرپورٹ پر لینے آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، لیکن اسے افسوس اس وقت ہوا کہ بہنیں بھائی کے ساتھ لگ کر اسے یاد کرتے ہوئے رونے کی بجائے اس کے بیگوں کو غور غور سے دیکھ رہی تھیں اور یہ پوچھ رہی تھیں کہ بھائی اس میں سے میرے والا بیگ کون سا ہے جس میں میرا سامان ہے۔ یہ دیکھ کر شامیر تو تعصب سے اپنی بہنوں کو دیکھنے لگا۔ انہیں یہ تک پرواہ نہ تھی کہ جب بھائی گیا تھا تو اس کی لڑکپن کی عمر تھی، اب واپس آیا تو سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اپنی عمر سے وہ 4-5 سال بڑا لگنے لگا ہے۔ ان کی فرمائشوں کی بھوک تو ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اپنی عمر کا ایک حصہ اس نے صرف بہنوں کی فرمائشیں ہی تو پوری کی تھیں، اپنے بارے میں تو سوچا تک نہ تھا، اور اب یہاں لوٹا تھا تو تب بھی بہنوں کی نظریں بھائی کی بجائے بیگوں پر تھی۔ صرف ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ اپنے باپ کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے تم تو اس کی عمر کو ہی پہنچ گئے ہو۔ عظمیٰ کو اپنے بیٹے کے سفید بال دیکھ کر رونا آیا تھا، لیکن بہنوں کو تو کوئی پرواہ نہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی ایک شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ میرا سامان کہاں ہے؟ یہ چیز لائے کہ نہیں؟ لسٹ میں نے وہ چیز لکھ کر دی تھی، وہی لائے ہو نا؟ کہیں گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ نہ کسی نے بھائی کو پانی پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ کھاؤ گے کیا۔ بس سب کو اپنی اپنی چیزوں کی فکر لگی تھی۔ شامیر نے تمام چیزیں بہنوں کے حوالے کر دیں، وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش تھیں۔ اپنے لیے تو وہ ایک جوڑا تک نہیں لایا تھا۔ بہنوں کو چیزوں کی خواہش تھی، اس لیے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر چلتی بنی۔ البتہ ماں بیٹے کو بار بار سینے سے لگا رہی تھی، اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ کئی سالوں بعد اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے نوالا کھایا تو رونے لگا، کہنے لگا ماں اتنے سالوں میں تو میں آپ کے ہاتھ کے ذائقے کو تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ روٹی ابھی آدھی بھی پیٹ میں نہ گئی تھی کہ کھانسی آنے لگی، جی متلانے لگا، اور اس بار جب وہ واش روم میں گیا تو اسے خون کی الٹی ہوئی۔ شامیر پریشان ہو گیا تھا۔ والدہ نے جب بیٹے کی حالت دیکھی تو فوراً سے ڈاکٹر پر لے گئی، لیکن جو خبر ڈاکٹروں نے سنائی اسے سن کر عظمیٰ کا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیٹے کو کینسر ہو گیا تھا۔ جتنا پیسہ وہ کما کر شادی کے لیے لایا تھا وہ اب اس کی بیماری میں لگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی وہ اس سٹیج پر ہے کہ اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ ماں نے اپنا زیور اور سب کچھ بیچ دیا تاکہ بیٹے کا علاج کروا سکے، لیکن اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ عظمیٰ نے سب بہنوں کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو یہ بیماری لگ گئی ہے۔ یہ سن کر سب بہنیں افسردہ سی ہو گئیں۔ پھر عظمیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو پلاٹ تمہارے بھائی نے تمہیں خرید کر دیے تھے وہ سب بیچ کر پیسے مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں۔ ابھی وہ بچ سکتا ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے۔ لیکن یہ سن کر تو تمام بیٹیاں ماتھے پر بل چڑھانے لگیں، کہنے لگیں اللہ اللہ کر کے تو ان پلاٹوں کی قیمت بڑی ہے، ہم تو اسے بیچ کر اپنے اپنے گھر خریدیں گی۔ یہ کہہ کر تو وہ ایک ایک کر کے گھر سے نکل گئیں۔ عظمیٰ تو اپنی بیٹیوں کے رویے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس کی بیٹیاں کیسی بے حس ثابت ہوئی تھیں۔ جس بھائی نے خود کو بھوکا رکھ کر دن رات محنت کر کے ان کی ساری فرمائشیں پوری کی ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تھیں؟ ارے بہنیں تو بھائی پر جان دیتی ہیں، یہ کیسی بہنیں تھیں جنہوں نے اپنے بھائی کی جان ہی لے لی؟ یہ غم عظمیٰ سے برداشت نہیں ہوا اور راتوں رات اس کی جان لے گیا۔ جب ماں کے مرنے کی خبر بیٹیوں کو پہنچی تو بھاگی بھاگی گھر گئی تھیں کہ تاکہ مکان میں بھی اپنا حصہ لے سکیں، لیکن جب گھر پہنچیں تو یہ دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی
کہ ماں کے ساتھ ساتھ بھائی بھی دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ اب ان بہنوں کے پاس نہ میکا رہا تھا، نہ بھائی رہ گیا تھا، تھیں تو بس چار دیواریاں۔